بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی حدیث نمبر 570 عن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس صلوات افترضهن الله تعالی من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه رواه أحمد وأبو داود وروى مالك والنسائي نحوه کتاب الصلاة کی فصل ثانی حدیث نمبر 570 حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، جو کوئی ان کا وضو اچھا کرے، یعنی اچھی طریقے سے وضو کرے، وضو کے جو شرائط ہیں، وضو کے جو فرائض ہیں، وضو کی جو سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، آداب ہیں، اس کے ساتھ کریں اور ان کو نمازوں کو ادا کرے لیوقتہن، ان کے وقت میں، وقت کے اندر، واتم رکوعہن، ان کے رکوعوں کو اچھی طرح کرے، مکمل کرے، پرفیکٹ۔ رکوع کے معنی جھکنا، یعنی رکوع کا ذکر اس لیے خاص طور پر کیا گیا ہے کہ بعض لوگ رکوع صحیح نہیں کرتے، رکوع مکمل طور پر ادا کریں اور خشوع مکمل طور پر ادا کریں۔ خشوع کہتے ہیں رکوع کا مطلب ظاہر کا جھکنا ہے، خشوع کا مطلب باطن کا جھکنا ہے، نماز کے ظاہر اور باطن کو بیان کرنا۔ یہ جو شرائط ہے، اذکار ہے، ارکان ہے، سنن ہے، مستحبہ، یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ باطن کیا ہے؟ اس کا دل اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، پیشانی کو جیسا جھکا رہا ہے، دل کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے، دل کو اللہ کے حوالے کر دے، ہائے ہائے ہائے، دل میں خشوع خضوع، یعنی وہ کیفیت کے ساتھ نماز پڑھے گا، دل میں اخلاص ہو، یعنی باطن حسن نیت کی طرف اشارہ ہے۔ صوفیہ اس کو شرط قرار دیتے ہیں، حضور قلب جو بولتے ہیں نا، دل کی حاضری کے ساتھ نماز پڑھے گا، یعنی دل کہیں کسی اور دنیا میں، کسی اور وادی میں کھویا ویسا، اللہ کی بارگاہ میں بالکل مستغرق ہو جائے، دنیا سے کٹ جائیں۔ اسی لیے حالت نماز میں صحابہ کو شہید بھی کر دیا تھا، تو ان کو احساس ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں جو فیروز نامی جو شخص آگے جو وار گیا، کیونکہ نماز اس کیفیت سے پڑھتے تھے لوگ کہ کون آ رہا کون حملہ کر رہا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اور حضرت مولا علی، کائنات حضرت علی کو بھی نماز میں ہی وار کیا، مولا کائنات، بے شک۔ سجدے کی حالت۔ اور تو پھر ایک نماز مرتبہ جو ہے وہ تیر جنگ کا کے بھی جو موقع پر واقعہ ہے، تیر جو لگ گیا تھا، تو حالت نماز میں اب حکم دیے اس کو نکالو۔ تو نماز اسی پڑھی جاتی ہے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، نماز ایسی اللہ کی عبادت ایسے کرو گیا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ یہ مشاہدی والی نماز ہے، اللہ کو دیکھ کے نماز پڑھنا، یعنی اس کی قدرت کے جلوے۔ بے شک۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتے تو کم از کم مراقبے والی نماز پڑھو، اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ کیفیت اس کے نماز اور نمازی کے اوپر جو طاری ہونی چاہیے، دنیا سے بالکل بے خبر ہو جاؤ، حتیٰ کہ حالت نماز میں اگر اس پر وار بھی ہوا تو اس تک آواز نہ نہیں۔ یہ حقیقی نماز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا اہل بیت صحابہ، سبحان اولیاء اللہ، جو ہے۔ سبحان اللہ۔ حنفی مسلک میں تو جو ہے خون کا جسم کے کسی بھی حصے سے نکل کر بہہ جائے، خون اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو حنبلی اور شافعی مسلک میں پیشاب اور پائخانے کی جگہ سے ہی خون نکلنے پر وضو ٹوٹتا ہے، باقی جسم کے کسی بھی اعضاء یا حصے سے خون نکلنے پر وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ورضی اللہ عنہ، آپ جو حالت نماز میں تیر نکالنے کا حکم دیے، یقینی سی بات ہے تیر جب نکالا جائے گا تو خون بھی نکلے گا، ساتھ میں اس کے خون بہے گا بھی۔ تو شافعی اور حنبلی مسلک کی اس سے تائید بھی مل رہی ہے اس میں۔ کان لہ علی اللہ عہد، تو اس کے لیے اللہ کے پاس یہ عہد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اگریمنٹ ہے، ان یغفر لہ، کہ اللہ اس کو معاف فرمائے، یعنی یہ شرائط کے ساتھ، ان کنڈیشنز کے ساتھ جب نماز ادا کرے گا، وقت پہ ادا کرنا، اچھی طرح وضو کرنا، وضو بھی 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھونا، پورے جو اس کے آداب بتائے جا رہے ہیں، وقت پر ادا کرنا اور اچھی طرح وضو اچھی کرنا، طریقے اطمینان سے ادا کرنا۔ جی 10 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھو، لیکن اطمینان سے پڑھو۔ جی، کوانٹیٹی یعنی مقدار زیادہ بڑھا دینا ہے، 100 رکعت میں پڑھ رہا وہ نہیں ہے، کوالٹی ہونا ہے، اسلام کوالٹی چاہ رہا، اللہ تعالیٰ یہ بڑھا ہائے دے، ہائے ہائے، ایک مسلمان ہو لیکن کروڑوں پر بھاری ہو، ایسا مسلمان ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ومن لم تعالیٰ، یفعل، ہاں، یعنی کوالٹی ہونا ہے بھائی، کوانٹیٹی نہیں۔ وہ آیت ابھی جو آپ
سے دلیل یعنی 1 لیٹر دودھ ہے لیکن پانی ملا ہوا ہے، اور ایک پاؤ لیٹر ہے لیکن 1 قطرہ پانی کا ملا ہوا نہیں، وہ پاؤ لیٹر اچھا ہے 1 لیٹر سے۔ یعنی کروڑوں کی تعداد میں افراد بڑھ جانا یہ کمال نہیں ہے بھائی، ایک آدمی کامل اسلام کا پیکر بن جانا وہ پوری دنیا پر غالب رہے گا۔ اوہ وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ، جو کوئی ایسا نہیں کرے گا، فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ، تو اس کے لیے اللہ کے پاس کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ان شاء غفر له، اللہ کی مرضی، اگر چاہے اس کو معاف فرمائے، چاہے عذاب دے۔ یعنی جو نماز نہیں پڑھے گا اللہ اس کی یہ گارنٹی نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ، اللہ اس کا رسول گارنٹی نہیں دے رہا مغفرت۔ اب اللہ کے اختیار میں بھی، چاہے معاف کرے چاہے معاف نہ کرے۔ تو یہ نماز کی بہت بڑی اس میں اہمیت بتائی جائے گی، یعنی گویا کہ وہ اگریمنٹ ہو گیا اس کا جو نمازوں کی پابندی کر رہا۔ رواہ احمد، اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، اور امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں روایت کیا ہے، اور امام مالک اور امام نسائی بھی اس جیسی روایت لائے ہوئے معنی کے اعتبار سے۔ حدیث نمبر 571، وعن ابی امامۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاة اموالکم واطیعوا ذا امرکم تدخلوا جنۃ ربکم، رواہ احمد والترمذی۔ 571 حدیث نمبر، حضرت سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم 5 نمازیں پڑھو، وصوموا شہرکم، اور تم اپنے مہینے کا روزہ رکھو، یعنی فرائض کی اہمیت بتائی جا رہی۔ جیسا ہم بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی مقدس رات میں نوافل کیا ہے، نوافل کے بارے میں معلوم ہے، پہلے فرض ہے بھی ڈیوٹی، اس کے بعد ایکسٹرا ایڈیشنل ورک کر رہا ہوں، بے شک اوور ٹائم کر رہا تو اس کا اعتبار کیا نہیں، ڈیوٹی میں ہی غائب ہے، بعد میں آ کے کروں گا کام، بولے تو کوئی اعتبار نہیں۔ تو پہلے فرائض ہے۔ اللہ سلامت رکھے، مثال بڑی بہترین دیتے ہیں مصعب آپ، اچھی مثالیں بتا دیتے ہیں ماشاءاللہ، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ صلو خمسکم، پہلے تم 5 نمازیں پڑھو گے، اور اپنے مہینے کا روزہ رکھو، یعنی رمضان کے روزے فرض ہے وہ ادا کرو، اور اپنے اموال کی زکوٰۃ دو، اور اپنے حاکم کی اطاعت کرو جو بھی خلیفہ وقت ہے۔ اس میں خلیفہ وقت کے علاوہ علامہ مفتی محمد اکمل صاحب کی کل ایک کلپ سن رہا تھا، پرسوں غالباً، تو اس میں احادیث مبارکہ سے لائے ہوں، اور شارحین اس کی شرح بھی کی ہے حدیث کی، کہ یہ بول رہے ہیں کہ وہ حاکم سے مراد صرف حاکم ہی نہیں ہے بلکہ علماء بھی مراد ہیں، ایسے علماء جو علم والے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جو فتویٰ دیتے ہیں، وہ اولی الامر، اور جیسا کہ پھر جو اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، جو خشیت اور خوف علماء الہی رکھتے ہیں، ربانیین ہیں، علماء ربانیین، تو اصل وَأَطِيعُوا میں ذَا مراد وہاں أَمْرِكُمْ، پر ہاں وہ علماء ہیں علماء اور فقہا میں، جی۔ اور تم اپنے علماء اور فقہا، اور جو یعنی کیونکہ اس دور میں خلافت راشدہ جو تھی، جن کو بھی خلیفہ بنایا جا رہا تھا، ان کو پہلے علم کی شرط تھی، وہ عالم بھی ہوا کرتے تھے اور حاکم بھی ہوتے فقی تھے، عالم، وہ پورے خوبیوں کے مالک ہوتے تھے۔ جی اسلامی طریقہ تو یہی تھا نا۔ جی جی، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، کیونکہ جو فاسق و فاجر ہے اس کی اطاعت ہی واجب نہیں ہے۔ اگر بادشاہ وقت فاسق و فاجر ہے جیسا کہ یزید تھا تو اس کی اطاعت واجب نہیں ہے اس کی۔ یزید پلید، ہاں، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اور تم اپنے حاکم کی، حکم دینے والے کی اطاعت کرو، جیسا کہ خلفائے راشدین بھی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت امام حسن، یہ 5 خلفائے راشدین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تدخلوا جنت امرکم، تدخلوا جنت ربکم، تو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جنت میں داخل ہونے کے لیے یہ چیزیں آپ بیان فرمائیں، نمازوں کی پابندی، رمضان کے روزے، زکوٰۃ کی ادائیگی، اور اطاعت امیر۔ اس کو امام احمد نے اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، نہیں یہاں پر جو اطاعت امیر ہے، یعنی جو اس کے شرائط کے ساتھ ہے بھائی، جی، یعنی جو عالم بھی ہو اور یعنی اس اب پر عمل موجودہ کرنے والا زمانے ہو۔ میں دیکھیے، اب ہندوستان میں تو نہیں ہے نا، تو ہند و پاک ہند میں تو نہیں ہے، تو اب یہاں پر علماء کی علماء اطاعت کی کرام دینی مسائل وغیرہ، وہ جو فقہی احکام ہیں، علماء کرام جو بیان کرے اس پر ان کی بات سننا یہ بھی واجب ہے، جیسے مفتیان کرام کا فتویٰ ماننا ہے۔ جی جی جی، وہی عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ ہاں، حدیث نمبر 572، وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاة وہی ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع، رواہ ابو داود وکذا رواہ فی شرح السنہ عنہ۔
حضرت حدیث نمبر 572 حضرت عمرو بن شعیب سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ، وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 برس کے ہوں، یعنی نماز کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ نماز تو فرض ہوں گی بالغ ہونے کے بعد، 12 سال 15 سال جو بھی اس کے شرائط بیان کیے گئے، لیکن اس کی ادائیگی کا حکم دیا جائے گا 7 سال کی عمر سے۔ بچہ یا بچی جب 7 سال کی ہو جائے تو والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو نماز کی ترغیب دے، تلقین کریں اور نماز کی تعلیم بھی دیں۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور تم ان کو مارو اس پر، یعنی نماز نہ پڑھنے پر، نماز کے چھوڑنے پر، جبکہ وہ 10 برس کے ہو جائے۔ وَفَرِّقُ، اور تم ان کے درمیان علیحدگی، یعنی علیحدہ کر دو ان کو، مضاجع یعنی بستروں میں۔ 10 سال کے اگر ہو جائے بچے تو ایک بستر پر نہ سلاؤ ان کو، الگ الگ۔ رواہ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور اسی طرح اس کو روایت کیا ہے شرح السنہ میں 19 سے، حدیث نمبر 573۔ وفی المصابیح عن صبرۃ بن معبد، مصابیح السنہ میں حضرت حسین بن مسعود البغوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو روایت کیا صبرہ بن معبد سے، حدیث نمبر 574۔ وعن بریدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، رواہ احمد والترمذی والنسائی وابن ماجہ، حدیث نمبر 574۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عہد جو ہمارے اور ان کے درمیان ہے، کیا ہے وہ؟ الصلاۃ، نماز ہے، ہمارے اور ان کے درمیان یعنی کافروں کے درمیان اور ہمارے درمیان جو فرق ہے، جی فرق کرنے والا جو عہد ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ بس جو اس کو چھوڑ دیا گویا کہ وہ کافر بن گیا، یعنی کفر کے قریب ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، معمولی سمجھ کے اگر چھوڑ رہا ہے تو کافر بن جائے گا، یا انکار کر کے چھوڑ رہا ہے، انکار کر دیا نماز کی فرض، کافر ہو گیا۔ نماز انکار کو اور معمولی ہاں تو بھی ہاں فرض تو مان رہا ہے بھائی، کوتاہی کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا تو گنہگار ہوں گا، لیکن اس پہ مداومت، اس گناہ یعنی نماز کو چھوڑنے پر دوام اگر اختیار کرے گا تو برے خاتمے کا ایک بہت بڑا قوی امکان ہے کہ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس کو انتہائی سخت ترین موت آئیں گی۔ اللہ اکبر۔ اس کو امام احمد نے اور امام ترمذی نے اور امام نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ الفصل الثانی، الفصل الثالث سے ہم انشاءاللہ اگلی نشست کا آغاز تیسری فصل سے ہوگا، حدیث نمبر 575۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔